بھی ہماری ترتیب چل رہی ہے. آج جو ہے موضوع ہے وہ ہے اگر کوئی شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، اس کے متعلق جو وعید بیان ہوئی ہے اس وعید کا ذکر ہے. اور کیا کوئی شخص اگر امر بالمعروف کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کر پاتا تو اس کو دعوت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اس کا ذکر پچھلی مجلس میں ہوا تھا. جو سورہ صف کی آیت اور سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی. بظاہر اگر ظاہری الفاظ پر دیکھیں گے تو پھر تو پتہ چلتا ہے کیا کہ جب تک کوئی چیز آپ کے عمل میں نہیں آتی تب تک آپ اس چیز کی دعوت نہیں دے سکتے. جب آپ کوئی چیز اپنا رہے ہو تبھی اس چیز کی دعوت دے سکتے ہو. لیکن یہ مطلب حقیقی یہ مطلب نہیں ہے. کیوں؟ کوئی انسان مرتے دم تک ہم جیسے کمزور ایمان والے اگر کوشش بھی کریں گے نا 100% ہم دین پر چلنے والے بن جائیں پھر دعوت دیں گے، موت تو آ جائے گی لیکن ہم چل ہی نہیں پائیں گے، کبھی ایمان کمزور ہے. اور اس کے برعکس جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو. اگر تم ایک ہی آیت جانتے ہو، ایک ہی لفظ جانتے ہو، ایک ہی مسئلہ جانتے ہو، ایک ہی حدیث جانتے ہو، ایک ہی آیت تمہیں پڑھنا ہے تو دوسرے کو سکھاؤ. اگر یہی مراد ہے کہ جب تک آپ پورے دین پر چلنا نہ آ جائے، پورے دین پر عمل کرنے والے نہ بن جاؤ تب تک دعوت نہ دو، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ آیت کیا ہے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ افلا تعقلون، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ مطلب یہ ہے کہ تم جس چیز کی دعوت دیتے ہو اس کو اپناؤ بھی. ہاں یہ الگ بات ہے اگر کوئی شخص داعی اگر دعوت دے کسی چیز کو اپنا کر، اس کا اثر الگ ہوگا، اس کے اثر کیا، اس کا اثر اپنا ہوگا. لیکن بالکل دعوت نہیں دے سکتا یہ مطلب نہیں ہے. ہاں انسان کو جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے دوسرے کو چاہیے کہ وہ خود بھی اپنائے، بہتر افضل یہ ہے اس کے لیے. وعید آگے جو حدیث ہے اس باب میں ایک ہی حدیث بیان ہوئی ہے وہ وعید کے متعلق ہی ہے. اور جسے سورہ صف میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. وہ تم کہتے کیوں جو تم کر نہیں سکتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑی چیز ہے ناراضگی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک کیا یہ بات کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو، تم وہ کہو جو. تو اس میں ترغیب دی اصل میں داعی کو، تیرے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ تو جس چیز کی دعوت دے رہا ہے خود بھی عمل کر، اپنے آپ کو بھول مت جا، دوسروں کے چکر میں اپنا آپ کو بالکل بھول مت جا، دوسروں کو عمل پر کھڑا کرنے کے لیے اپنا عمل بھول مت جا. یہ اس کو ترغیب دی جا رہی ہے، نہ کہ یہ اس بات کے خلاف ہے کہ تو دعوت ہی نہیں دے سکتا. دعوت دینا الگ چیز ہے، عمل کرنا الگ چیز ہے. تو یہاں یہ آیت اصل میں داعی کے متعلق ہے، داعی کو ترغیب دینے کے لیے، داعی کو سمجھانے کے لیے کہ خالی دعوت تیری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا. جیسے کہ اگلی روایت اس سے پتہ چلتا ہے، روایت ہے راوی حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتی بالرجل یوم القیامت فیلقی فی النار، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے. کیا ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا ایک آدمی کو لایا جائے گا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، فیلقی فی النار، اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. فتندلق اقطاب بطنہ، فتندلق، تو تندلق کا بلا نکلنا، اندلق یندلق، اندلاق کا معنی نکلنا. تو فتندلق پس نکل پڑیں گی، اقطاب بطنہ، اس کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل پڑیں گی، اس کی پیٹ کی آنتیں جب جہنم میں ڈالیں گے اس کو. تو پھر کیا ہوگا؟ فیدور بہا، پس وہ گھومے گا، بہا، ان آنتوں کو لے کر کے گھومے گا. کیسے؟ کما یدور الحمار فی الرخاء، جیسے کہ گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے. جب اس کو چکی پر، وہ پہلے زمانے میں چکی کو جب وہ گھمانا ہوتا تھا تو کسی جانور کو باندھتے تھے تو وہ اس کی وجہ سے چکی گھومتی تھی.
تو جس طریقے سے گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، یا کوئی پہلے زمانے میں کیا اب قریب میں بھی میں نے خود دیکھا ہے کہ جب کوئی بیل، یہ جو کسان لوگ ہوتے ہیں، تو اب تو ٹریکٹر آ گیا، اب مشینیں آ گئی ہے، پہلے بیل لگاتے تھے دھان دیس نا برونٹ وائن زمین سے، تو کوئی بیل ہوتا تھا نافرمان سرکش بیل، وہ ٹھیک سے نہیں چلتا تھا، تو اس کو راستے پر لانے کے لیے ایک قسم کی ٹریننگ دی جاتی تھی اس کو، تو اس کو وہ ڈالا جاتا تھا گلے میں اور ادھر سے جو ہے وہ گھومتا تھا، اس کی یہ سزا ہوتی تھی پورے دن اس کو گھماؤ، تو وہ اگر نہیں گھومتا تو ڈنڈے لے کر اس کو گھماتے تھے، تو جب وہ 2-4 دن 5 دن ہفتہ گھومے گا تو اس کی عادت ہو جائے گی، چاہے وہ پابند بنتا ہے، سرکشی چھوڑ دے گا وہ، جو وہ کبھی دوسرے بیل کو ٹکر مارتا ہے، کبھی بھاگ جاتا ہے، کبھی کھسکنے لگتا ہے وغیرہ، کبھی انسان کو ٹکر مارتا ہے، تو جب اس کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں ہفتہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا مزاج بن جاتا ہے فرما برداری کا، کہ تجھے جیسے چلائیں گے ویسے چلنا ہے۔ تو اس حدیث میں مثال دی ہے کہ جو بے عمل دائی ہوگا، بے عمل دائی لوگوں کو تو دعوت دیتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی پیٹ کی آنتیں، اندر والا سسٹم باہر آ جائے گا، پھر وہ ان آنتوں کو لے کر ہاتھ میں لے کر گھومے گا، ایسے گھومے گا جیسے کہ گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے۔ تو جب یہ حالت ہوگی اس کی، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، دوزخی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہیں گے، یا فلان ما لکا، اے فلانے تجھے کیا ہو گیا، تو ہمیں اچھی باتوں کی دعوت دیتا تھا، تیری اچھی باتوں کی وجہ سے ہم نے عمل کیا اور ہم جنت میں، اور تو خود جہنم میں، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ کون لوگ ہوں گے، دوبارہ پڑھیں۔ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، دوزخی لوگ، دوزخی ہوں گے، ہاں، جنتی نہیں ہے۔ ایک روایت میں جنتی بھی ہے، لیکن اس میں ہے دوزخی، وہاں جنتی بھی کبھی ہے۔ فَيَجْتَمِعُ، پس جمع ہو جائیں گے، الیہ اس کے پاس، اہل النار، دوزخ والے، جہنمی، فیقولون، پھر کہیں گے، یا فلان ما لکا، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو یعنی تجھے کیا ہو گیا نا، تجھے کس چیز نے یہ جو ہے یہ جہنم میں لایا، جہنم میں پہنچایا، یہ حالت تیری کس نے کی؟ یہ اس قسم کا عذاب جو ہاں، اس قسم کا عذاب جو تجھے ہو رہا ہے، یہ حالت، تڑیاں لے کر، ہاں، الم تکن تأمر بالمعروف پتونس، کیا تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتا تھا، وتنہا عن المنکر، کیا تو ہمیں بری باتوں سے نہیں روکتا تھا، فیقولو، وہ کہے گا، بھلا جی ہاں، کنت آمر بالمعروف ولا آتیہ، ہاں میں اچھی باتوں کا حکم تو کرتا تھا، ولا آتیہ، لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، خود اچھی باتوں کو اپناتا نہیں تھا، وانہا عن المنکر وآتیہ، اور میں بری باتوں سے روکتا تھا، وآتیہ، اور خود برائی سے نہیں روکتا تھا بلکہ برائی کرتا تھا، نہ جس برائی سے میں تمہیں روکتا تھا خود نہیں روکتا تھا، یعنی میں تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا تھا، خود نہیں پڑھتا تھا، میں تمہیں سچ کی دعوت دیتا تھا، خود سچ نہیں بولتا تھا، میں تمہیں جھوٹ سے روکنے کی دعوت دیتا تھا، خود جھوٹ بولتا تھا، یہ مطلب ہے، میں تمہیں بولتا تھا امانت کو ادا کرو، خود بے ایمان بنا ہوا تھا، لہٰذا اس لیے میری سزا ہے، متفق علیہ۔ اب دیکھیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پھر تو بھائی دعوت نہیں دو بظاہر، حالانکہ یہ مطلب نہیں، یعنی اس کو یہ سزا ہے، یہ سزا اس کو اس وجہ سے نہیں کہ تو لوگوں کو کہتا خود عمل نہیں کرتا، اس وجہ سے نہیں، یہ سزا تو اس کو ملنی تھی ویسے بھی، یہ سزا تو اس کو ویسے بھی ملنی تھی، لیکن اب اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا اور سختی آ گئی اس میں، کہ لوگوں کو بھائی یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے درخت سایہ دیتا ہے لیکن خود اس کو سایہ نہیں ہوتا، خود وہ دھوپ برداشت کر رہا ہوتا ہے، تو یہ لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے، فضائل بتا رہا ہے، لوگوں نے اس سے مسائل لیے، فضائل لیے، اور انہوں نے عمل کیا، اور عمل کر کے وہ جنت میں پہنچ گئے، اور یہ بتاتا ہی رہ گیا اور خود جہنم میں پہنچ گیا۔ ہر داعی کے متعلق ہی، اور داعی میں سب سے پہلے علماء حضرات آتے ہیں، علماء کا کام ہے سب سے پہلے دعوت دینا، کیونکہ قرآن کے قریب وہ ہوتے ہیں، حدیث کے قریب وہ ہوتے ہیں، مسائل کے قریب وہ ہوتے ہیں، زیادہ تر وہی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہر داعی، ہر وہ شخص، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر داعی کو چاہیے کہ اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے بہتر ہے کہ وہ جو ہے جو دعوت دے رہا ہے اس کو خود اپنائے بھی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمارے لواحقین اور ارواح کی مغفرت کا ذریعہ بنائے،
اس علاقے اور بستی کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں.